بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرت امام مہدی کی ضرورت امت کو کیوں ہے اور اس زمانے میں خاص کر پوری امت ان کی طرف کیوں محتاج ہے اور ان کے وہ خصوصیات اور ان کے وہ کارنامے کیا ہوں گے جس کی وجہ سے آج امت کو ان کی ضرورت ہے، تو اس سلسلے میں مختلف روایت سے رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من اہل بیتی، یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حاکم نہ بن جائے۔ یواتو اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ یملأ الارض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، وہ زمین کو عدل سے انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح کہ وہ گمراہی سے اور ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت امام مہدی آخر زمانے میں تشریف لائیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے، اور آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ دنیا کو، پوری زمین کو عدل سے اور انصاف سے بھر دیں گے، اور آپ سے پہلے زمین ظلم سے، گمراہی سے بھری ہوئی ہوگی۔ اگر ہم اس دور میں مشاہدہ کریں تو ظلم کا جو پھیلاؤ ہے وہ بہت آگے جا چکا ہے، اور دنیا میں مختلف سطحوں پر، مختلف معیار پر، مختلف طبقات میں ظلم کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، اور ہر انسان یا اکثر انسان کسی نہ کسی طرح ظلم کے شکار ہے، اور یہ ظلم جب اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا اور پوری زمین ظلم سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی کو لے کر آئیں گے۔ اس ظلم کا سب سے زیادہ نشانہ اہل ایمان ہے اور اسلام پسند مسلمان ہیں، اور ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آخر زمانے میں جو جابر بادشاہ ہیں اور جو ظالم حکمران ہیں وہ اسلام پسندوں کو اس طرح تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وَيْحَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ مِن مُلُوكٍ جَبَابِرَةٍ، اس امت کے لیے جابر بادشاہوں سے تباہی ہے۔ كَيْفَ يَقْتُلُونَ وَيُخِيفُونَ الْمُطِيعِينَ، کس طرح یہ لوگ بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی ملامت کے اطاعت کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں۔ تو مطیعین سے مراد اطاعت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی دین کو دنیا میں اس کا غلبہ دیکھنے والے، اس کو نافذ کرنے کی فکر کرنے والے، یہ بادشاہ ان کو قتل کریں گے، ان کو ڈرائیں گے۔ الا من اظہر طاعتہ، سوائے اس کے کہ جو ایسے لوگ ہوں کہ جو بادشاہوں اور حکمرانوں کی اطاعت کا اظہار کرے اور ان کے ساتھ اپنی موافقت ظاہر کریں تو وہ تو بچیں گے، لیکن جو دیندار ہیں، جو مطیعین ہیں صحیح معنی میں، وہ بادشاہوں کے ظلم کا شکار ہوں گے۔ اور بعض اہل ایمان ایسے بھی ہوں گے جو کسی طرح ان سے مطلب اس طرح رویہ اختیار کریں گے کہ اپنی حفاظت بھی کر سکیں، ظالم کے بعد ظلم سے بھی بچ سکیں۔ تو فرمایا فالمؤمن التقی یصانعهم بلسانه ويفر منهم بقلبه، جو مومن متقی ہوگا وہ تو اپنی زبان سے ان کے ساتھ بنا کر رکھے گا لیکن دل سے ان سے بھاگے گا۔ پھر فرمایا فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يُعِيدَ الْإِسْلَامَ عَزِيزًا قَسَمَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، جب اللہ تعالیٰ چاہے کہ اسلام کو عزت دلائے تو ہر جابر بادشاہ اور ہر سرکش کی گردن اللہ تعالیٰ توڑ دے گا، یعنی ایسے موقع پر کہ جب ان جابروں کی حکومت ہوگی اسلام کو غلبہ اور اسلام کو عزت نہیں ملی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا کہ اسلام کو عزت دلا دے، تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ بادشاہ ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سب کا کی گردن توڑ دے گا۔ وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ جس کام کا بھی ارادہ کرے اس کو پورا کریں۔ أَن يُصْلِحَ أُمَّةً بَعْدَ فَسَادِهَا، کہ امت کی اصلاح کرے فساد کے بعد۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اسلام کو عزت دلانا چاہے گا، اسلام کو غلبہ دلانا چاہے گا،
تو اللہ تعالیٰ امت کی اصلاح کرے گا بتدریج۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زمانہ جب حضرت امام مہدی کا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ظہور سے پہلے مختلف طرح کی تحریکات، مختلف طرح کی جماعتیں اور تنظیمیں کھڑی کی، جن سے معاشرے میں اصلاح کا کام ہوا۔ تبلیغی جماعت کی محنت کو دیکھیں، مجاہدین کی محنت دیکھیں، مختلف مدارس اور اداروں کی محنت دیکھیں، اور اس کے علاوہ بھی پوری دنیا میں، خاص کر عالم اسلام میں مختلف افراد، شخصیات، علماء اصلاح معاشرہ کے کام میں مصروف ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ تکوینی ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اسلام کو غلبہ اور عزت دلانا چاہتے ہیں، اس لیے اس کے لیے امت کی تدریجاً اصلاح ہو رہی ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر دنیا میں صرف ایک دن باقی رہ جائے، یعنی ایک دن باقی رہ جائے اور کل کو قیامت ہو، لطول اللہ ذلک اليوم، تو اللہ اس ایک دن کو اتنا لمبا کرے گا، حتی یملک رجل من اہل بیتی، یہاں تک کہ وہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو حکمران بنائے، تجری الملاحم علی یدی، ان کے ہاتھوں پر خونریز جنگیں جاری ہوں گی، ویظہر الاسلام، اور اسلام غالب ہوگا، لا یخلف وعدہ وہو سریع الحساب، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ جو حکمران ہیں، جابر لوگ ہیں، سب سے زیادہ ان کا نشانہ اسلام پسند ہوں گے اور سب سے زیادہ ان کے اوپر ظلم ہوگا۔ اور آج ہم دیکھیں تو مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں مسلمانوں سے، اسلام پسندوں سے جیلیں آباد ہیں، مصر کی، اردن کی، اسی طرح شام کی، پاکستان کی، ہندوستان کی، کشمیر کی، اور اسی طرح وسطی ایشیائی ریاستوں کی، عرب ممالک کی جیلیں اکثر مجرمین سے زیادہ ان اسلام پسندوں سے آباد ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان جابروں کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ دیندار اور اسلام پسند اور اسلام کا غلبہ دیکھنے والے لوگ ہیں، اور اسی ظلم کی پیشن گوئی کی گئی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے۔ اس ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی کو ظاہر کریں گے اور وہ امت کو مجتمع فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ایک اور طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا ینزل بامتی فی آخر الزمان بلاء شدید من سلطانہم، آخر زمانے میں میری امت پر ان کے حکمران کی طرف سے شدید آزمائش آئے گی، اتنی شدید ہوگی کہ لم یسمع ببلاء اشد منہ، اس سے زیادہ شدید آزمائش کے بارے میں انہوں نے سنا نہیں ہوگا، حتی تضیق علیہم الارض الرحبہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع زمین بھی ان پر تنگ ہو جائے گی، وحتی تملأ الارض جورا وظلما، اور پوری زمین ظلم سے، گمراہی سے بھر جائے گی، لا یجد المؤمن ملجأ یلتجئ الیہ، مومن کو کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی جہاں وہ ظلم سے بچ سکے، فیبعث اللہ عز وجل رجلا من عترتی، اللہ تعالیٰ میری عترت میں سے ایک شخص کو اٹھائیں گے، فیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما، وہ زمین کو عدل سے اور انصاف سے بھر دیں گے۔ آخر زمانے میں اس شدید ظلم کا شکار سب سے زیادہ اسلام پسند اور دیندار ہوں گے، اور وہی ظلم کا نشانہ ہوں گے، اور اس ظلم کی وجہ سے پوری زمین بھر چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی آ کر اس ظلم کا خاتمہ فرمائیں گے، دین کو نافذ اور غالب فرمائیں گے، اور جو جتنے ایسے ہیں جن کو حق نہیں ملتا، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور جو کسی بھی طرح ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، وہ اس ظلم سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیں گے۔ اور یہاں تک کہ ظلم کی مختلف صورتیں ہوں گی، اس تمام صورتوں کا خاتمہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے سیف قاطع بین العرب، عربوں کے درمیان تلوار چلے گی، واختلاف بین الناس، اختلاف ہوں گے، وتشتت فی دینہم وتغیر فی حالہم، دینی حالت انتشار کا شکار ہوگی، تغیر ہوگا اس میں، حتی یتمنی المتمنی الموت صباحا و مساء، یہاں تک کہ تمنا کرنے والا موت کی تمنا صبح شام کرے گا، من عظیم ما یرا من کلب الناس و اکل بعضہم بعضا، وہ اس حالت کی وجہ سے ہوگی جو حالت وہ دیکھ رہا ہوگا، اور لوگ انتشار کا شکار ہوں گے، تو اس کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی کو بھیجیں گے۔ اور
ایک روایت میں مزید اس کی تفصیل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میرے دو بیٹے ہیں حضرت حسن حضرت حسین، ان منہما مہدی هذه الامہ، امام مہدی ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اذا صارت الدنیا ہرجن و مرجن، جب دنیا میں ہنگامے ہوں گے، تظاہرت الفتن، فتنے برسر عام ہو جائیں گے، وتقطعت السبل، راستے کاٹ دیے جائیں گے یعنی بند ہو جائیں گے، واغار بعضهم على بعض، اور بعض کے اوپر قتل و غارت گری کریں گے، حملے کریں گے، فلا کبیر یرحم صغیرہ ولا صغیر یوقر کبیرہ، نہ بڑا چھوٹے پر رحم کرے گا نہ چھوٹا بڑے کی عزت کرے گا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ فرمایا فیبعث اللہ عز وجل عند ذلك منہما من یفتح حصون الضلالہ، اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت کو بھیجیں گے جو گمراہی کے قلعوں کو فتح کریں گے، وقلوبا غلفا، اور تنگ جو بند دل ہیں ان کو کھولیں گے، یقوم بالدین فی آخر الزمان کما قمت به فی اول الزمان، وہ دین کو آخر زمانے میں اس طرح قائم کریں گے جس طرح میں نے دین کو ابتدا میں قائم کیا، اور زمین کو عدل سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم سے بری ہوئی تھی۔ دوسری ضرورت حضرت امام مہدی کی اس لیے ہے کہ اختلاف امت میں بہت زیادہ پھیل چکا ہوگا، اور امت مختلف گروہوں میں، فرقوں میں، تنظیموں میں، ملکوں میں مختلف سطحوں پر اس کی تقسیم ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی اس تقسیم کو خاتمہ کر کے امت کو متحد فرمائیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابشرکم بالمہدی یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس وزلزال، میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں، وہ امت میں اختلاف کے وقت اور زلزلوں کے وقت تشریف لائیں گے۔ امام مہدی کے آنے کی حضور نے بشارت دی ہے، تو یہ خوشخبری کا مقام ہے کہ جب امت میں اختلافات ہوں تو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی بشارت دی ہے کہ وہ آ کر اس کا خاتمہ فرمائیں گے اور زمین کو میں عدل اور انصاف قائم فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں تو ہے حضرت جابر کو فرمایا فَتِلْكَ السَّنَةُ يَا جابر فِيهَا اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ فِي كُلِّ الْأَرْضِ، اے جابر اس سال جس سال حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو پوری زمین میں اختلافات ہوں گے، جنگیں ہوں گی، اختلافات ہوں گے۔ اور حضرت علی کی روایت فرمایا وَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أُلْفَتَهُمْ، اللہ تعالیٰ مؤمنین مسلمین کے اندر وہ الفت محبت واپس لوٹائیں گے جو ان میں تھی، جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھی، جو حضور کے زمانے میں تھی، جو خیر القرون کے دور میں تھی، وہ الفت محبت واپس آ جائے گی۔ ظلم کا جب خاتمہ ہو جائے اور اختلافات ختم ہو جائے تو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ امت کو دوبارہ متحد فرمائیں گے۔ اختلافات کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کا خاتمہ بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ سب سے زیادہ اختلافات اس وجہ سے ہیں کہ ریاستیں اور قومی ریاستوں کے نام پر پوری امت کو منتشر کر دیا گیا ہے، اور 57 ممالک میں مسلمانوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پھر مختلف فرقے ہیں اور ان فرقوں کے اختلاف کا ایک طویل تاریخ ہے، اور یہ اس اختلافات کی وجہ سے خون ریزی ہوئی ہے، قتل و غارت گری ہوئی ہے، اور امت کے اندر اتنا تفرقہ پھیل گیا ہے کہ بظاہر امکان نظر نہیں آتا۔ لیکن ہمارا یقین ہے اس بات پر کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے، اور جو صحابہ کرام کے واسطے سے ہمیں پہنچا ہے وہ بھی سچ ہے، اور حضرت امام مہدی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متحد فرمائیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں گے۔ وَيَعْمَلُ بِسُنَّتِي، ایک روایت میں ہے وَيُقَاتِلُ عَلَى سُنَّتِي، کہ میں نے وحی کے مطابق قتال کیا، اور حضرت امام مہدی سنت کے مطابق قتال کریں گے۔ لَا يَتْرُكُ بِدْعَةً إِلَّا أَزَالَهَا وَلَا سُنَّةً إِلَّا أَقَامَهَا، ہر بدعت کو ختم فرمائیں گے، ہر سنت کو قائم فرمائیں گے۔ تو جب بدعت کا خاتمہ ہو جائے، سنت زندہ ہو جائے، تو اختلافات کا خاتمہ خود بخود ہو جائے گا، امت متحد ہو جائے گی، حقوق سب کو ملیں گے، گمراہی ختم ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کو وہ دن دکھائیں گے جس طرح کی خلافت راشدہ کا زمانہ تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانے میں دوبارہ فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ،
اس وجہ سے امت کو سب سے زیادہ ضرورت حضرت امام مہدی کی ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو، عدل نافذ ہو اور گمراہی کا خاتمہ ہو، اور اس کی بجائے دین کا غلبہ ہو اور اختلافات کا خاتمہ ہو، امت متحد ہو۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی کا ظہور طے کیا ہوا ہے اور ان کا ظہور ان قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دکھائیں کہ ہم اس دور کی برکات اور خلافت کے اندر دین کا غلبہ اور سنت کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔